الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات علماء، اساتذہ جامعہ، عزیز طلبہ، مہمانان عظام، ہم سب سے پہلے اس خالق کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم تمام احباب کو، مسلمانوں کو آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں ایک دینی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت بخشی. کرم ایسا کیا اے مالک کون و مکان تو نے، کرم ایسا کیا اے مالک کون و مکان تو نے کہ ہم پر سہل کر دی گردش ہفت آسماں تو نے. ہمیں سے خاک کے ذروں کو مہر و ماہ کر ڈالا، ہمیں سے خاک کے ذروں کو مہر و ماہ کر ڈالا. بفیض خواجہ کونین اے رب جہاں تو نے. اس کے بعد ہم ممنون ہیں ان تمام اساتذہ کے، ان طلبہ عزیز کے کہ جنہوں نے بڑی جد و جہد اور جاں فشانی کے ساتھ اس بزم کو سجایا ہے. رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا. جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا. سامعین بزم، دنیا میں بہت سے جلسے ہوتے ہیں. کوئی سیاسی ہوتا ہے، کوئی تہذیبی ہوتا ہے، کوئی ثقافتی ہوتا ہے، لیکن آج کا اجلاس ایک دینی اجلاس ہے، اصلاحی اجلاس ہے. اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں. اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں. پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں. علم کے اس میخانے میں پینے سے نشاط آ جاتا ہے. علم کے اس میخانے میں پینے سے نشاط آ جاتا ہے. اسرار حرم کھل جاتے ہیں، جینے کا شعور آ جاتا ہے. دوستو، قبل اس کے کہ تلاوت کلام پاک کے لیے آواز دی جائے، میں تمام ہی مہمانان عظام سے، جامعہ کے صحن میں کھڑے ہونے والے تمام احباب سے، اور جو بھی طلبہ جہاں کہیں موجود ہیں ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اجلاس کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے. آپ تمام ہی احباب و سامعین جامعہ ہادہ کی اس دیدہ زیب مسجد میں تشریف لے آئیں. تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں. تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں. ہم دار و رسن کے دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں. تو آئیے تلاوت کلام پاک کے لیے آواز دیتے ہیں. جامعہ ہادہ کے شعبہ تجوید کے استاذ جناب مولانا قاری محمد صادق صاحب قاسمی گنگوہی زیدہ مجدہم کو کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا، اس بزم کا، اس محفل کا آغاز فرمائیں. اب آئیے اس اہم اور قیمتی خطاب کے بعد ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر محترم کا انتخاب کیا جائے تاکہ یہ عظیم اجلاس ان کی سیادت و قیادت میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکے.
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سے پہلے جامعہ کی تاریخ میں جو بھی عظیم جلسے ہوئے یا ہوتے تھے ان تمام جلسوں کی صدارت اس لہلہاتے چمن کے مالی، اس جامعہ کے بانی و سابق محتمم و شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کی ہوتی تھی۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ اس اجلاس کے لیے بھی جس مہمان خصوصی کو آج زحمت دی گئی ہے مولانا انیس احمد آزاد قاسمی، وہ تشریف لا چکے ہیں، مہمان خانے میں ہیں، ان کو دعوت دی، ان کو فون حضرت بانی جامعہ رحمہ اللہ نے ہی کیا تھا کہ آپ کو اجلاس میں تشریف لانا ہے۔ مہمان تو آ چکا ہے لیکن میزبان دنیا سے جا چکا ہے۔ لیکن ہمیں امید ہے اللہ تعالی کی ذات سے کہ آج ان کی روح کو انشاءاللہ شادمانی ہوگی، خوشی ہوگی کہ ان کا لہلہاتا ہوا یہ چمن، ان کا لگایا ہوا یہ پودا بعافیت بحسن خوبی اپنی منازل کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو اس اہم اجلاس کی صدارت کے لیے میں نام نامی پیش کرتا ہوں شہر مراد آباد کے انتہائی عظیم اور معزز شخصیت کے مالک، جامعہ ہادہ کی مجلس شورا کے مؤقر ممبر عالی جناب عزت مآب حضرت حکیم سید معصوم علی آزاد دامت برکاتہم العالیہ کا جو امام شہر مراد آباد بھی ہوتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اس حسن انتخاب کی تائید و توثیق کی جائے گی۔ اب آئیے اس کے بعد میں ایک منظوم کلام پیش کرنے کے لیے جس میں غالباً حضرت بانی جامعہ رحمہ اللہ کا تذکرہ ہے، مزید کچھ اپنے دل کے احساسات کو بیان کیا گیا ہے، اس کو پیش کریں گے جامعہ کے نائب محتمم جناب مولانا محمد عالم صاحب قاسمی زید مجدہم، جناب والا تشریف لائیں اور اپنا منظوم کلام پیش فرمائیں۔ سامعین بزم، ہم آج کی اس عظیم مجلس میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ رب کریم بانی جامعہ کے اس گلشن کو، اس باغیچے کو جیسا ان کے زمانہ اہتمام میں چمکتا دمکتا تھا تا قیامت اس کو چمکتا دمکتا رکھے، ہوں جس کے باغ با سالم و باغیچہ نہ کیوں مہکے، ہو جس کے باغ با سالم و باغیچہ نہ کیوں مہکے، صدا پھولے پھلے کلیاں کھلیں غنچے نہ کیوں چٹخیں، الہی عاقبت کی من دعائے پیر میں خانہ، الہی عاقبت کی من دعائے پیر میں خانہ، کوئی کرب و کسک یا رب نہ کوئی غم کبھی پھٹکے۔ اب آئیے اس کے بعد میں مختصراً تأثرات پیش کرنے کے لیے زحمت دیتا ہوں قصبہ ٹانڈا بادلی کے انتہائی عظیم و مؤقر سماجی اور بہت سے کاموں میں اپنے آپ کو کھپا دینے والے جامعہ عربیہ جامعۃ المعارف ٹانڈا بادلی کے محتمم و ناظم جناب الحاج حافظ محمد جمیل صاحب زید مجدہم کو کہ تشریف لائیں اور مختصراً اپنے تأثرات پیش فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق ہوگا۔ سامعین عظام، اب وہ لمحہ آ چکا ہے جس لمحے کو دیکھنے کے لیے ایک باپ 8 سال تک اپنی پلکوں میں خواب سجاتا ہے۔ وہ گھڑی آ چکی ہے
جس گھڑی کے مشاہدے کے لیے ایک ماں کتنی دعائیں مانگتی ہے اس کو الفاظ کا جامع نہیں دیا جا سکتا ہے۔ وہ وقت آ چکا ہے جس وقت کے دیکھنے کے لیے ایک طالب علم اپنے آپ کو 8 سال تک لگا دیتا ہے، گھلا دیتا ہے، پگھلا دیتا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑتا ہے، ماں کی آغوش کو الوداع کہتا ہے، باپ کے دامن شفقت کو چھوڑ کر کسی بھی مدرسے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ مدرسے کے نظام کے تحت چلتا ہوا بہت سی مشقتوں کو، بہت سی تکلیفوں کو جھیلتا ہے۔ آج اس کتاب کی تکمیل کا موقع آ چکا ہے، جس کتاب کو پڑھے بنا کوئی طالب علم عالم نہیں بنتا، کوئی طالبہ عالمہ نہیں بنتی۔ اس کتاب کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے، جس کتاب کو کلام پاک کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور مستند مانا گیا ہے۔ اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس کے بعد آسمان کے نیچے زمین کی پشت پہ کوئی کتاب جو سب سے زیادہ معتبر ہے، مستند ہے، وہ صحیح بخاری ہے۔ اب آپ کے سامنے اسی کتاب کا آخری سبق ہونا ہے۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں تشریف لانے والے ہم تمام ہی مہمانان عظام کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ تمام اساتذہ کی جانب سے، تمام طلبہ عزیز کی جانب سے، اور بالخصوص جامعہ کے نو منتخب محتمم بانی جامعہ کے فرزند ارجمند جناب مولانا محمد ابو ذر قاسمی زید مجدہم محتمم جامعہ ہذا کی جانب سے تمام ہی مہمانان عظام کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال ہے، سلام عقیدت پیش ہے۔ میرے قلم کی نوائیں سلام کہتی ہیں، میرے قلم کی نوائیں سلام کہتی ہیں، دھڑکتے دل کی صدائیں سلام کہتی ہیں، روش روش کی زباں پر ہے عرض ناز و نیاز، چمن چمن کی ادائیں سلام کہتی ہیں۔ آج جامعہ کے بام و در، جامعہ کے طلبہ آپ کے استقبال کے لیے ہماتن مستعد ہیں۔ روش روش نغمہ طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ و بو ہے، روش روش نغمہ طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ و بو ہے، طیور شاخوں پہ ہیں غزل خاں کلی کلی گنگنا رہی ہے۔ اب آئیے میں انتہائی ادب کے ساتھ آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کے مہمان خصوصی مفسر قرآن پیر ذوالفقار رحمہ اللہ کے خلیفہ و مجاز حضرت اقدس مولانا انیس احمد آزاد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ عربیہ سید المدارس دہلی کے، میں حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور بخاری شریف کے آخری حدیث کے سبق سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ ایک طالب علم ہے عزیزم محمد عثمان غنی، وہ عبارت پڑھیں گے۔ یہ بتاتا چلوں کہ اس طالب علم نے مکمل سال، حالانکہ شہر مراد آباد کا طالب علم ہے، لیکن مکمل سال بڑی پابندی کے ساتھ کتاب کی عبارت کو پڑھا، اور یہ مانیے کہ تقریباً مکمل کتاب اس نے اپنے شوق سے پڑھی ہے۔ یہ بچہ عبارت پڑھے گا، اس کے بعد دوسرا طالب علم ہے وہ بھی عبارت پڑھے گا۔ حضرت والا مسند درس